बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, मैं आपका अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो खासकर इस मौजू पर है कि बुग़्ज़ और कीना क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है। बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में तफसील से बताया गया कि बुग़्ज़ और कीना क्या है, इसके क्या नुकसान आते हैं और इसका इलाज क्या है। अपने दिल में किसी को बोझ जानना और इससे गैर शरई दुश्मनी रखना, शरीयत मुताहरा जहाँ इजाज़त नहीं देती वहाँ इससे दुश्मनी रखे और इससे नफ़रत करे और यह फ़िज़त इसकी हमेशा कायम रहे, तो इसको बुग़्ज़ और कीना कहा जाएगा। वो मेरे सामने क्यों आता है, इसे तरक्की क्यों मिली है, जब भी इसे देखता है तो दिल के अंदर कड़वाहट आती है, इसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, इसका बुरा चाहता है, इससे दुश्मनी रखता है और यह कबीरा गुनाह है। इसके बारे में वईदें भी आई हैं। तो बुग़्ज़ और कीना से बचना और इसके तरीक़ को जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ऊपर से ठीक तरीके से मिलेगा मगर दिल से बुरा जानेगा। सैयदना अब्दुल गनी नापलूसी रहमतुल्लाह मशहूर और मरूफ एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो फरमाते हैं कि हक़ बात बताने या अदल व इंसाफ करने वाले से बुग़्ज़ और कीना रखना हराम है। यानी जो बंदा दुरुस्त बात करता है, इंसाफ करता है, इससे जो बुग़्ज़ और कीना रखता है यह हराम काम कर रहा है। हज़रत अबू दुजाना एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों मेरी बात गौर से सुनो, मेरे पास बख्शिश का सिर्फ एक अमल है कि मैंने आज तक अपनी ज़बान से किसी को दुख नहीं दिया और मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बान पकड़ कर इस तरह ज़बान पकड़ कर कि इसको काबू कर लो, ये पूरी शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे अनस, मेरी एक अजीम शान सुन्नत है, अगर तूने इस पर अमल कर लिया तो तुम जन्नत में मेरा साथी बन जाएगा। तुम्हें थकना पड़ेगा और सारी ज़िंदगी ज़ोर लगाना पड़ेगा कि बेटा अनस, इस दिल में दुनिया के किसी इंसान की नफ़रत पैदा ना होने दे। तहज्जुद पढ़ना आसान है, पैदल हज करना भी आसान है, ज़कात देना आसान है, मगर इस दिल को साफ रखना बहुत मुश्किल है। जो भी इंसान ये काम कर गया तो फिर खुशखबरी क्या है उसके लिए। तो फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं जन्नत में तुम्हारे लिए फूलों के हार लेकर खड़ा हूँगा। इस सुन्नत पर अमल करने वालों से दुनिया खाली है। इस सुन्नत पर अमल करना ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। दिल को वसी करो और साफ करो। साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबा फरमाया कि वो आ रहा है जन्नती, वो आ रहा है जन्नती, वो आ रहा है जन्नती। मुख्तलिफ मकामात पर 3 मरतबा फरमाया। अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी और इंशाअल्लाह इस बीमारी से पाक हो जाएंगे। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला था, उम्र में छोटे थे, उन्होंने सोचा कि साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा क्या काम करते हैं जिसकी वजह से 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जन्नती फरमाया है, मैं पता तो करूँ ज़रा। वो सहाबी साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा कि मेरे वालिद मुझसे नाराज़ हैं, मैं 2-3 दिन आपके पास रहना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया ठीक है, रह लें। तो हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहे और बड़े गाँव से देखा तो कोई ऐसा मुख्तलिफ काम नहीं देखा जो वो करते थे दूसरे सहाबा से मुख्तलिफ। फिर अब्दुल्ला ने हज़रत साद बिन वकास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, कहा कि मैं इस वजह से आपके पास रहा हूँ कि मैं देखूँ कि आप कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती फरमाया है, मगर मैंने ऐसा कोई नया काम आप में नहीं पाया। तो हज़रत साद बिन वकास ने फरमाया कि मैं जाना एक काम करता हूँ कि शायद इस काम की वजह से मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फरमाया हो।
وہ یہ کام ہے کہ میں روزانہ سوتے وقت سب مسلمانوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، سب بنائیں دل سے نکال دیتا ہوں۔ دل میں کسی کے لیے اختلاف نہ رکھیں، برائی نہ رکھیں، بدلہ لینا، کینہ، بغض اور حسد وغیرہ جس نے رکھا ہوا ہے اپنے دل میں، نقصان تو اسی کو ہی ہے اور سامنے والوں کو نقصان نہیں ہے جس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کر دینا کینہ کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ احیاء الملوک کتاب میں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا خیال دل میں آتے ہی دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، وہ کینہ ہے۔ نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ شخص نظر آئے تو اس سے ملنے سے کتراتے ہیں، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں۔ بغض ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے اور بعد میں ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی متاثر کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ بیماری اکثر اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی تلخ کلامی کرے، ہمارے ساتھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے یا کوئی کر دے جان بوجھ کر یا جانے جانے میں، تو ہم دل میں ایک بات ٹھان لیتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے میں شخص سے بدلہ لوں گا، پھر دل میں شخص کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بغض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بغض وہ ہے کہ غیر شرعی ہے اور ایک بغض شرعی ہے۔ شرعی بغض وہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ واقع کسی نے ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، اللہ تعالیٰ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اس شخص سے بغض رکھتے ہیں، تو یہ بغض حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کو معاف کر دیں تو اچھی بات ہے۔ دوسرا بغض وہ ہے جو غیر شرعی ہے، جو ہم اپنی بنا پر جس طرح ہم اپنی انا رکھتے ہیں، ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ کسی نے مجھے گالی کیوں دی، کسی نے مجھے نیچا کیوں دکھایا، میرے ساتھ اونچے لہجے میں بات کیوں کی، یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں اور اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستوں ویڈیو سکپ نہیں کرنی، یہ ویڈیو ساری دیکھیں گے آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی، تو انشاءاللہ آپ بغض والی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سی 7 علامات ہیں جس سے اگر ہم خدا نخواستہ اس کا شکار ہوتے ہیں یا ہمارے دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں تو ہم اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں کہ جو بندہ اس بیماری کا شکار ہے۔ یعنی جیسے جسمانی کی بیماری ہے تو ڈاکٹر تشخیص کرتے ہیں، یہ روحانی بیماری ہے اس کی بھی تشخیص ہو سکتی ہے۔ 7 اس کے سائن بتائے ہیں۔ نمبر 1، دوسرے کی خوشی میں خوش ہونے کے بجائے غمگین ہونا، یعنی جس شخص سے آپ بغض رکھتے ہیں اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں، اس کے گھر خوشی ہوتی ہے اور آپ ماتم منا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے کے غم میں خوشی محسوس کرنا، یعنی اسی کو کوئی غم ملے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ اس سے غم ملا، پریشان ہے۔ نمبر 3، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، چھوٹا محسوس کرنا جس سے بغض ہو، اس سے زبان درازی کرنا، اس کو نیچ سمجھنا، خواہ وہ بزرگ ہو، اس سے بڑا ہو مرتبے میں، عہدے میں، اس کی سفیداری ہو، وہ نہیں دیکھتا بلکہ اس سے زبان درازی کرتا ہے، جس کو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے درجے میں۔ نمبر 4، بار بار اس شخص کا مذاق اڑانا، اکیلے میں بھی اس کا مذاق اڑانا اور لوگوں میں بھی اس کا مذاق اڑانا، زیادہ تر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ نمبر 5، بغض رکھنے والا کبھی بھی آپ کے سلام کا جواب نہ دے گا، آپ سے اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کرے گا، آپ سے دعا دیں گے مگر اس کا الٹا جواب دے گا۔ نمبر 6، وہ آپ کے راز جاننے کی کوشش کرے گا اور پھر وہ اس کی خواہش ہوگی کہ وہ راز دوسروں تک پہنچائے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر بہتان لگاتا ہے، کچھ ایسے راز جو آپ کے نہیں ہوتے ہیں مگر وہ جوڑ بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ویسا ہے، اور یوں وہ اپنے دل میں آپ کے لیے نفرت پالتا رہتا ہے بلکہ دوسروں کے دل میں بھی آپ کے لیے نفرت ڈالتا ہے۔ نمبر 7، جب بھی اسے موقع ملے گا وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا ہمہ وقت یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ مسائل کا شکار رہیں، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، حق تلفی کرے گا۔ علاج اس کا یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ اگر آپ سے کوئی جھگڑتا ہے تو آپ اسے نرمی سے جواب دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں،
بلکہ پھولوں سے دیں۔ دن کو ہماری مختلف اشخاص کے ساتھ طلب کلامی ہو سکتی ہے، تو ہم رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوئیں، تو یہ چیز بغض پیدا نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری چیز محبت ہے، جو بغض کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے رحم دل بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بغض رکھے یا محبت نہ رکھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگوں نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزیز ہو اس دنیا میں۔ نمبر 2، جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کی ذات کی بنیاد پر ہو۔ نمبر 3، کفر کی طرف سے لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ کو آگ میں جلنا، یعنی کہ وہ زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے۔ تو بہن بھائیو، بیٹوں تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔